اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت علی کو کچھ شکایت تھی حضرت ابوبکر صدیق سے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے, 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں. 6 مہینہ گزر گیا, حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, چاہتے تو کہہ سکتے تھے آپ سے ملنے میں کیوں, آپ میرے گھر آئیے, مگر رسول کی قرابت کا اور رسول کے اہل بیت کا بہت لحاظ کرتے تھے. کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی اپنے عہدے کا کوئی بھرم نہیں. گئے حضرت علی کے گھر ملنے. دونوں لوگ, دونوں شخصیتیں اپنی جگہ بہت عظیم شخصیتیں ہیں, دونوں آمنے سامنے بیٹھے. حضرت علی نے شکایت کی, کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خلافت کے معاملے میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اب یہ ناانصافی سے کیا مراد ہے, ہمارے ساتھ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ اب شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ زیادتی سے مراد یہ ہے, حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ صاحب میرا حق تھا, آپ نے ہڑپ لیا. تو سوال یہ ہے, اگر حق علی کا تھا اور ابو بکر نے ہڑپ کر لیا تو الزام پھر ابو بکر کے اوپر نہیں آتا ہے, الزام تو ان تمام صحابہ پر آتا ہے جنہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. یہاں حضرت علی نے جو یہ کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, علماء نے لکھا, اہل سنت کے شارحین نے لکھا, بخاری کے شارحین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ, حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں بھی اس میٹنگ میں شامل کرنا چاہیے تھا, اور اگر کسی وجہ سے ہم شامل نہیں ہوئے تو انتظار کرنا چاہیے تھا, ہمارا ہم سے بھی رائے مشورہ کرنا چاہیے. یہ ایک انسان ہونے کے ناطے ان کو شکوہ تھا. مگر امت کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی کی خلافت پر سارے لوگ متفق ہو جائیں تو 2-4 لوگ اگر اختلاف کر لیں تو اس سے خلافت جو ہے وہ انویلڈ نہیں ہو جائے گی, خلافت اپنی جگہ ویلڈ رہے گی. تو جب اتنا کہا حضرت علی نے کہ رسول سے میری رشتہ داری ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے میں ہم سے بھی رائے لینا چاہیے تھا, تو حضرت ابوبکر صدیق نے بات کہی تھی, کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, محمد رسول اللہ کی قرابت اور آپ کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے. اے علی, کون سی رشتہ داری کی آپ بات کرتے ہیں, مجھے اپنے بچے اتنے عزیز نہیں جتنے نبی کے بچے عزیز ہیں. اور جب یہ کہا حضرت ابوبکر صدیق نے تو وہ گیلے شکوے دور ہو گئے. حضرت علی نے آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت. یہ بھی بخاری کی روایت, یہ کوئی پڑھ کے نہیں سنائے گا کہ علی نے اسی موقع پر بیعت کر لی, علی نے مان لیا کہ ہاں آپ میرے خلیفہ ہیں, آپ میرے امیر المومنین. انشاءاللہ جو ہمارا یہ 8 لیکچر کی سیریز میں جو 7واں لیکچر ہوگا اس میں ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کی بھی حقیقت کھولیں گے. جو 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منائی جاتی ہے کہ صاحب نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی کی امامت کا اعلان کیا, اس پورے واقعے کی جو ہے اصل حقیقت کیا ہے, انشاءاللہ وہ اس پروگرام میں اور اس خطاب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں. تو بہرحال حضرت علی, حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے اہل بیت سے بھی بہت محبت کرتے تھے. اور بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ مسجد سے جمعہ پڑھ کے نکلے, حضرت حسن چھوٹے سے تھے, کھیل رہے تھے. حضرت ابوبکر نے ان کو گود میں لیا اور کہا کہ میرے باپ تیرے اوپر قربان ہوں کہ تو علی کا بیٹا ہے مگر دکھتا نبی کے جیسا ہے. یہ حسن و حسین کو کھلایا کرتے تھے, لاڈ پیار کرتے تھے. ان ہستیوں کے درمیان یہ تعلق تھا, کوئی نفرت نہیں تھی, کوئی عداوت نہیں تھی. یہ کہانیاں گڑھ کر کے ایک پیرلل شریعت اسلامیہ کے مقابلے میں اور قرآن و حدیث کے مقابلے پیرلل ایک شریعت کھڑی کی گئی, ایک دین کھڑا کیا گیا, ایک مسلک کھڑا کیا گیا. اور اس مسلک کی بنیاد کیا ہے کہ صحابہ کرام سب غدار تھے, منافق تھے. ہمیں میرے بھائیوں, ہمیں اس مسلک اور اس عقیدے سے ہم بری ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی کے تمام صحابہ نبی کے وفادار تھے, نبی کے جانثار تھے, اور نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت میں کوئی غلط فہمی اور کوئی دشمنی نہیں تھی. انشاءاللہ آگے کا ہمارا جو اس سلسلے کے جو خطابات ہوں گے اس پر مزید ہم اس پر روشنی ڈالیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت پر اتنی باتوں پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس معاملے میں جن لوگوں کے ہاں غلو ہے, افراط ہے, تفریط ہے, اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ جو ہم نے عظمت صحابہ اور اہل بیت کا شروع کیا ہے اور آج جس کی پہلی کڑی تھی, اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ اس سلسلے کو ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.